السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس کشانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس کشانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی تربیت کس نے فرمائی اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا خدمات پیش کی اور ان کی شہادت کیسے اور کس جگہ ہوئی۔ ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سبسکرائب کیجئے اویس کشانی کو اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں آنے والی تمام ویڈیوز۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دونوں بائی بائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھیں۔ عبادت و ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان۔ معمولی لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کا عبا اور امامہ بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے۔ مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے۔ عزم و حوصلہ میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت میں بے مثل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، فضیلتیں بے شمار، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد و پرہیزگار، مجاہد و جاں باز ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے۔ نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے۔ دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے۔ گدھا گری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں عجز و انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقوی اور خشیت الہی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، اے ابو الحسن، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا
صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اصرار پر زرار اسدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف اور صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے، دنیا اور اس کی تازگی سے متوحش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنا درجے کا ہو، ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے تھے، باوجود یہ کہ ہم ان کے مقرب تھے مگر ان کی ہیبت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، ہر مارکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا، بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرت اور بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ کو غسل نبوی کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی تھی اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور بچوں میں سے سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ بیت رضوان میں شریک ہوئے اور اصحاب الشجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت اور خوشخبری دی۔ آپ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں جن کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا مواخاتی بھائی بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 خوبیاں ایسی نصیب ہوئیں، اگر مجھے ان میں ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان سے نکاح فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں سکونت عطا کی، خیبر میں علم انہیں عطا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم سنت کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مدینہ منورہ میں فصل قضایا اور علم فرائض میں حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے بہت سے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی تھی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گیا۔
2 रोज तक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बिस्तर बीमारी पर इंतहाई कर्ब और तकलीफ के साथ रहे। आखिरकार जहर का असर जिस्म में फैल गया और 21 रमजान को नमाज सुबह के वक्त आपकी शहादत हुई। आपका रोज़ा मुबारक इराक के शहर नजफ में मरजा उल खलाइक है। अल्लाह ताला की हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर करोड़हा रहमतें हो और उनके सदके हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मगफिरत हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल अवैस कशानी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।